السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مسئلہ آیا تھا کہ ہم اپنی قضا نمازیں کس طرح پڑھیں اور کب پڑھیں۔ دراصل قضا نمازوں کے پڑھنے کے لیے سب سے اچھا اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ایک اپنا اندازہ مقرر کر لیں کہ ہماری زندگی کی کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہوں گی اور انہیں ہم لکھ لیں، ایک چارٹ تیار کر لیں اپنی نمازوں کے کہ کتنی نمازیں ہماری لمسم چھٹ چکی ہوں گی، اور پھر اسی اعتبار سے ہم اپنی ان نمازوں کو ادا کریں۔ لیکن اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ہم اپنی قضا نمازوں کو کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں سوائے اوقات مکروہہ کے، یعنی جو مکروہ اوقات ہے، 3 اوقات ہے: طلوع آفتاب کا یعنی صبح کا وقت، طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے، اور دوسرے زوال کا وقت، اور تیسرے غروب شمس یعنی غروب آفتاب کا وقت، شام کو جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ اوقات مکروہہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی نمازوں کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ظہر میں ظہر کی ہی نماز پڑھیں گے، عصر میں عصر ہی کی پڑھیں گے، بلکہ ہم ظہر کے ٹائم میں عشاء کی نماز بھی جو قضا ہماری چھٹی ہوئی ہے اسے پڑھ سکتے ہیں، فجر کی بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا چاہے تو بھی اچھا ہے، اس سے کافی نمازیں ہماری ہر نماز کے ساتھ ایک ایکسٹرا نماز جو ہماری قضا عمری کے طور پر ہے اسے پڑھتے رہیں، اور رات کو کسی بھی وقت تہجد میں پڑھ لیں۔ اب یہ 5 نمازوں کی قضا تو ہم پر ضروری ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ہمیں ایک نماز کی قضا اور پڑھنی پڑے گی، کیونکہ صحیح حدیث سے تو 5 نمازوں کی فرضیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل سے ہمیں 5 نمازوں کو فرض بتایا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور صحیح حدیث ہے، ان اللہ زادکم صلاۃ علی وہی الوتر، یعنی ایک نماز جو اور ہمارے لیے ہے وہ وطر کی نماز ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر احتیاط کے پہلو کو حنفیہ نے عبادات میں احتیاط کے پہلو کو لیا جاتا ہے، اور حنفیہ نے احتیاط کے پہلو کو لیتے ہوئے اس نماز کو نہ تو فرض نمازوں کی طرح بالکل فرض سمجھا، اور نہ نوافل کی طرح بالکل چھوٹی نماز سمجھا، بلکہ ایک یہ واجب نماز سمجھتے ہوئے فرض کا درجہ اسے دے دیا گیا۔ اس لیے حنفیہ کے نزدیک اس نماز کی بھی قضا لازم ہوگی۔ تو جب ہم اپنی 5 نمازوں کی قضا کریں تو ایک نماز اور ہے وطر کی نماز، ہم اس کی بھی قضا کریں، چونکہ وطر کی نماز کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وطر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وطر پسند ہے، اس لیے مسلمانوں تم وطر پڑھا کرو۔ تو اس لیے ہم اپنی 5 نمازوں کو کسی بھی اوقات میں سوائے اوقات مکروہہ کے پڑھ سکتے ہیں، اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم وطر کی نماز کی بھی قضا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز دوستو چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ نماز اتنا اہم عمل ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اور ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز وہ نماز ہے، رکن اعظم ہے، اور مسلمان سے تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ نماز کو چھوڑ دے، اور نہ نماز کسی حال میں معاف ہے۔ اس لیے نماز کو ہم بالکل نہ چھوڑے اور نماز ضرور ادا کرے۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، وہ نماز ہی ہے۔ اس لیے نماز کے چھوڑنے کے گناہ سے ہم اپنے کو محفوظ رکھیں اور اپنی نسلوں کو نماز کی تاکید کریں۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔